نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 سے آگے پڑھیں گے۔ جتنی بھی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے، کیونکہ اگر تمام تفسیر کو ایک ہی دن میں ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، تو بعض ہمارے بھائی بہنیں وہ اتنا وقت نہیں نکال سکتی، لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ 15-20 منٹ تک ہی یعنی اس کو محدود رکھوں، لہذا پھر کچھ جو حصہ رہ جاتا ہے وہ اگلی دوسری درس میں پھر اس کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ پوری طرح سمجھانے کے لیے پھر یعنی ہر قسم کی مثالیں دینے کے لیے جو احادیث میں آئی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جس طرح فرمایا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، پوری کے طور سمجھانے کے لیے پھر اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ 20 منٹ تک 22 منٹ تک اس کو رکھیں، پھر اگر کوئی حصہ رہتا ہے تو دوسرے حصے میں اس کو بیان کریں گے۔ طلاق کا سلسلہ جاری ہے، لہٰذا یہ ایک اہم مسائل ہے جو دنیا میں انسان کو پیش آتے ہیں، اور انسان جب آدمی یعنی بڑا ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، پھر اس کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے نسل بڑھانے کے لیے، نہ کہ شہوت پوری کرنے کے لیے۔ شادی کا مقصد ہی یہی ہے، اور اس کا ایک مولانا صاحب
ہم بچپن میں ہوتے تھے، ہم میلادوں میں جایا کرتے تھے، تو یہ بڑے بڑے علماء پرانے زمانے میں آیا کرتے تھے اور میلاد ہوا کرتے تھے۔ اس وقت لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھے، لوگ کرایہ پر مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر لایا کرتے تھے، اور پھر وہ یعنی اس میں تقریر کرتے تھے ساری رات۔ اور پھر جو ایسے لوگ ہوتے تھے جو یعنی دینی قسم کے لوگ ہوتے تھے، مذہبی لوگ ہوتے تھے، تو وہ اس طرح میلاد منعقد کرواتے تھے۔ باقی لوگ تو اس زمانے میں بہت زیادہ خرافات تھی، یعنی کھنجریاں بلانا اور بہت دکڑے وغیرہ، باجے وغیرہ، یہ کام بہت زیادہ تھا پہلے زمانوں میں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ رحم فرمایا ہے، لوگوں میں شعور بیدار ہوا ہے اور اپنی دین کی غیرت بیدار ہوئی ہے، لہٰذا ان شیطانی کاموں سے بہت لوگوں نے اجتناب شروع کر دیا ہے۔ تھوڑا بہت جو ابھی بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی ختم فرما دیں گے، اور مسلمانوں کو اپنے دین کے مطابق چلنے کی یعنی توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ انسان بھی اپنی سعی اور کوشش کرے، تو ورنہ تو خود بخود تو ایک چیز آ ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کے دل میں تڑپ ہے کہ میں راہ راست پر آ جاؤں، اس کے لیے پھر سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اللہ کے احکامات کو سننے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایک آدمی سنتا ہی نہیں ہے تو وہ عمل ہی کیا کرے گا؟ لہٰذا جب تک آدمی سنتا رہتا ہے، پھر اللہ پاک عمل کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے۔ اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ طلاق کی رجعی کے دوسرے مرحلے کو فرماتے ہیں۔ ایک طلاق کا ذکر ہوا تھا کہ اگر ایک آدمی ایک طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد پھر شوہر اس کو واپس لے سکتا ہے، لیکن 3 حیض کے دوران ہی لے سکتا ہے۔ اگر 3 حیض پورے ہو گئے تو پھر وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور پھر اگر وہ دوبارہ لینا چاہے تو اس کے لیے نکاح جدید کی ضرورت ہوگی، اور پھر اس کے لیے پیغام بھیجنا ہوگا۔ اگر وہ ایکسیپٹ کر لے اور وہ خوشی سے قبول کر لے تو پھر وہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ایک طلاق بھی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ جدائی ہا جائے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں 3 طلاق کا رواج ہے، جو بات بات پر ہر ایک آدمی جس کو بھی دیکھے کہ بس مجھے 3 طلاق ہو اگر میں نے ایسے کام کیا ہو، تو یہ بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت غصہ دلانے والی بات ہے۔ احادیث میں یعنی آتا ہے کہ ایک آدمی نے 3 طلاق بیک وقت ایک بیوی کو دی، لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو یہ خبر ملی کہ فلانے نے تو بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے پیلے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے، اور پھر تقریر فرمائی اور وعظ فرمایا، اور فرمایا کہ میں ابھی زندہ ہوں تمہارے درمیان میں، اور تم اللہ پاک کے احکامات کی ہنسی مذاق اڑاتے ہو۔ یعنی صحابہ میں ایک صحابی پھر اٹھے اور کہنے لگے کہ میں اس کا گردن نہ کاٹوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایسا کام کیا ہے؟ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ 3 طلاق بیک وقت دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک طلاق دینا بھی اچھا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بیوی اور شوہر میں ایسے نزاعات آ جاتے ہیں، ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور یہ تدریجاً اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے، یعنی اس کے لیے کہ اگر ایک بیوی آپ کے ساتھ ہر وقت بات پہ لڑائیاں کرے، بات نہ مانے، اور کوئی بات کہے تو وہ جواب دینے پہ آ جائے، زبان دراز ہو، یا بات بات پر گالیاں وغیرہ بکنے لگتی ہے، تو لہٰذا ایسی عورت کو دبانے کے لیے تھوڑا سا بعض اوقات اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ اس سے بستر پہلی فرصت میں اس سے بستر الگ کرو، یعنی اس کے ساتھ بات چیت بند کر دو، بس چھوڑے، بس
وہ اگر خود کوئی لے آتی ہے تو ٹھیک ہے، لے آ اور رکھ دیا تو رکھ دیا، بس زیادہ باتیں نہیں کرنا، لہذا اس کے ساتھ مجامعت نہیں کرنا، یعنی ملنا نہیں ہے ان سے۔ لہذا اگر وہ سمجھدار بیوی ہوگی تو اس کو پشیمانی ہوگی، لہذا وہ آ جائے گی، لیکن اگر وہ بہت ہٹ درم ہوگی کہ میں اس کی کیا پرواہ کرتی ہوں اور ایسا اور ویسا، تو پھر اس کو تو اس سے نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر وہ پھر بھی زبان درازی کرے اور اس کی بھی عزتی کرے تو اس کو تھوڑے سے مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں کو مار دے یا ایسے زخم لگا دے کہ وہ ٹھیک ہی نہ ہو جائے، یا چہرے وغیرہ کو مسخ کر دے یا تیزاب پھینک دے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں یعنی جو کام ہو رہے ہیں، یہ سب معاشرے کے اور اس کے اسلامی احکامات کے خلاف ہو رہے ہیں، لہٰذا اللہ پاک اس سے خوش نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بیوی کو یعنی نہیں مارا، یعنی خفا ہو جاتے تھے، بس ان کو سمجھ آ جاتی تھی۔ لہٰذا اگر بعض بیوی ایسی بدسلوک ہے کہ وہ زبان دراز ہے کہ بے عزتی کرنے پر شوہر کی آ جائے، تو اس کو اگر ایک تھپڑ دو لگا دیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ توڑ دیا اور بالکل اس کو ڈنڈا پکڑ کرتے ایسے کر دیا کہ سارا کالا کر دیا اور سارے بدن کو یعنی ایسے کر دیا۔ لہٰذا یہ یہاں تک تھوڑی سی اجازت تو ہے، لیکن اتنی بڑی اجازت نہیں ہے، لہٰذا پھر اس کو گھر بھیج دینا چاہیے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرما دیا کہ پھر اس کو ایک طلاق دے دے، طلاق دے دے، 1 مہینہ ایک حیض آئے گا، پھر دوسرا حیض آئے گا، تو وہ آپ کے ساتھ گھر میں رہے گی، وہ یعنی والد کے گھر میں نہیں جائے گی ان دنوں میں، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ایک طلاق دینے کے بعد اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ گھر کو چھوڑ دے، کیونکہ اس کا نان و نفقہ اپنے شوہر کے ذمے ہے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ رہے، اس کے لیے کھانا تیار کر لے، اس کو سب کچھ کر لے۔ اس نے ایک طلاق کھائی ہوئی ہے، اب اس کی اگر کوئی رغبت ہو گئی، وہ پشیمان ہو گیا کہ چلو یار یہ میری بیوی ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، میں اس کو سہ لیتا ہوں، آئندہ کے لیے یہ اچھی ہو جائے گی، اللہ پاک مجھے اس صبر پر یعنی آخرت کا صلہ دیں گے، صبر کر لے، اور یا یہ کہے کہ مجھے اللہ پاک ان سے اچھے اولاد عطا فرمائیں گے اور وہ صالح اور نیک ہوں گے، چلو اس کی تھوڑی سی عادتیں مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو برداشت کر لوں گا، پھر اس سے مجامعت کر لے یا اس کے قریب چلے جائے، اس کے ساتھ مل جائے۔ لہٰذا وہ طلاق ایک واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسی لیے یہ ایک طلاق کی شرط رکھی ہے کہ اس میں پھر وہ دوبارہ مل سکتے ہیں، اپنے سارے راستوں کو وہ بند کرتا نہیں ہے، لہٰذا اس کے سامنے پھر راستہ کھلا ہے، 3 حیض کے دوران وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے بلا یعنی نکاح جدید کے، اور اگر 3 حیض نکل گئے اور وہ پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ نہ رہے اور اپنی گھر چلی جائے، لہٰذا والد یا ماں کی گھر چلی جائے، اور پھر وہاں سے اگر یہ دوبارہ اس کو پیغام بھیجے، اس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا، تو پھر وہ اس کو اگر ایکسیپٹ کر لے تو پھر یعنی اس کے ساتھ شادی کر لے، ورنہ اگر نہیں چاہتی تو بس طلاق ہو گیا، تو ایک طلاق پر بھی طلاق ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے کچہریوں میں جب آپ جائیں کہ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو وہ بھی منشی صاحب ایک دم لکھ دیتا ہے کہ میں طلاق ثلاثہ پر اور 3 طلاق دے کر اس کو فارغ کرنا چاہتا ہوں، ایک دم وہ لکھ دیتا ہے اور سارے راستے مسدود کر لیتا ہے ظالم آدمی۔ لہٰذا یہ علم کی کم فہمی ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق طلاق ہی نہیں ہے، حالانکہ ایک طلاق میں اگر 3 حیض کے دوران کوئی یعنی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تو وہ طلاق واقع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ نکاح کرے گا، اگر بیوی کی مرضی ہے تو نکاح ہوگا، اگر بیوی کی مرضی نہیں ہے تو پھر تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ کسی اور شوہر سے یعنی نکاح کر لے، کسی اور آدمی سے نکاح کر لے، ایک طلاق بھی اس کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا ایک طلاق کسی نے دے دی، پھر جو ہے دوبارہ اس نے کیا کہ وہ مل گیا، لیکن پھر اس کی 1 سال 2 سال 3 سال بعد پھر جھگڑا ہو گیا، اور پھر وہ اتر آئی اور اس کی کوئی خصلت ایسی تھی کہ پھر جھگڑنے لگی اور اس کی بے عزتی کرنے لگی، پھر اس نے دوسری طلاق دے دی، تو دوسری طلاق میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ 3 حیض کے دوران وہ دوبارہ
مل سکتا ہے بغیر نکاح جدید کے۔ اور اگر یعنی وہ عرصہ بھی گزر گیا، 3 حیض نکل گئے، لہذا پھر وہ اس وقت تک تو اس کی پابند ہے کہ وہ گھر کے شوہر کے گھر میں رہے۔ اگر 3 حیض مکمل ہو گئے اور آدمی اس کے ساتھ ملا نہیں، مجامعت نہیں کی، لہذا پھر وہ اپنی ماں باپ کے گھر چلی جائے گی۔ لہذا اس کی پھر مرضی ہے کہ اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو دوبارہ نکاح کر لے، ورنہ تو کسی اور سے کر لے، وہ اس کی مرضی ہے۔ لہذا یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 طلاق اس طرح دینا کہ یعنی اس کی پاکی ہو اور اس کے ساتھ مجامعت نہ کی ہو، اسلام میں تو بہت باتیں ہیں، لیکن ہمارے ملک میں تو غصے میں اکثر طلاق دیتے ہیں، اس میں کوئی یہ تو نہیں دیکھتا کہ یار اس کی پاکی ہے اس وقت کے نہیں ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاک صاف ہو کر تو اس کو طلاق دے، لیکن یہ ہوش و حواس کی تو بات نہیں ہے، جھگڑے میں اکثر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بھی اجازت دی ہے کہ دوبارہ بغیر نکاح کے 3 حیضوں کے دوران مل سکتا ہے۔ اگر 3 حیض نکل گئے تو وہ ہو جائے گی طلاق، لہذا اسی کا ذکر ہے۔ اور پھر ایک واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک آدمی کو نے یعنی جو ایک صحابی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہی نزول اس آیات کی ایسی ہے کہ اس کی بہن کے لیے ایک آدمی نے پیغام بھیجا اور اس نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، اس نے اس کو ایک طلاق دے دی۔ جب طلاق دی تو 3 حیض کے دوران اس نے اس سے مجامعت نہیں کی، لہٰذا پھر وہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ جب وہ ادھر چلی گئی پھر دوبارہ اس شوہر نے اس کے پیچھے نکاح کا پیغام بھیج دیا، تو اس کی بہن کا بھی اس پر دل آ گیا کہ چلو اب میں دوسرے شوہروں کے ساتھ کیا نکاح کروں گی، ایک کے ساتھ بس پہلے بھی نکاح ہوا تھا اور شرم و حیا کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی کو کہا، لیکن بھائی نے قسم کھا لی کہ میں اس کے ساتھ دوبارہ تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ لہٰذا اللہ پاک نے پھر آیتیں بھیج دی، اس کا ذکر آ رہا ہے، لہٰذا ابھی ترجمے میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو صحابہ تو اللہ کے حکم پر مر مٹنے والے تھے، جب ان کو پتہ چلا، اور ایک دوسرا جابر بن عبداللہ کی چچا زاد بہن تھی، اس کے ساتھ بھی اس طرح واقعہ ہوا تھا، لہٰذا اس نے بھی قسم کھائی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ دوبارہ نہیں چھوڑوں گا، پہلے والے شوہر کے ساتھ 1 یا 2 طلاق کے بعد دوبارہ اس سے نکاح جدید نہیں کرواؤں گا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حکم دے دیا کہ اس میں پاکیزگی ہے اور اس کو کرنا چاہیے، اور لہٰذا پھر انہوں نے توبہ کی اور قسم کا کفارہ دے کر دوبارہ نکاح پڑھوا لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اب طلاق مرتان، طلاق رجعی 2 بار تک ہے، یعنی 2 بار تک آدمی یعنی ایک طلاق دیا تو پھر بھی 3 حیض کے دوران وہ مل سکتا ہے، اور اگر 3 حیض نکل گئے تو نکاح جدید کے ذریعے یہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو وہ 1 دفعہ اور 2 دفعہ، یعنی دوسری دفعہ تک وہ دوبارہ مل سکتے ہیں۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے، اور تسریح بِإِحسان، یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے۔ اگر یہ دل میں اچھائی رکھ لے، احسان کا ارادہ کر لے اور پشیمان ہو جائے کہ بس اس سے میرے بچے ہوں گے، اور شاید یہ خصلتیں اس کی وقت کے ساتھ ختم ہو جائے، دوبارہ اس سے مجامعت کر لے یا نکاح کر لے تو جائز ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے، شیئاً یعنی جو کچھ دیا ہے، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر جب کہ خاون عورت دونوں ڈرے اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا، یعنی جو آپ نے مہر دیا ہے اس کو واپس نہیں لیں گے کہ اس کو تنگ کر کے اس سے واپس لینے کے لیے یعنی تم دباؤ ڈالو کہ یار بس مہر معاف کر دو تو میں تمہیں چھوڑتا ہوں، نہیں، اس طرح نہ کرو۔ ہاں اگر میاں بیوی دونوں ڈرے، یا بیوی کو وہ شوہر پسند نہیں ہے اور وہ اپنے قصد و ارادہ سے اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو
یعنی نکاح توڑوانا چاہتی ہے، لہٰذا وہ اس کو یہ لالچ دے سکتی ہے کہ میں نے جو مہر رکھا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ یا 10 تولے 20 تولے 50 تولے جتنا مہر رکھا ہے یعنی سونے چاندی کے، وہ میں معاف کر دیتا ہوں اور واپس دے دیتا ہوں، لیکن ذرا مجھے طلاق دے دے. تو اس طرح وہ پھر یعنی کر سکتی ہے اگر وہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، یعنی پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کے حکم کو، یعنی بار بار جھگڑیں گے اور بار بار فساد ہوگا، لہٰذا اس میں پھر بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں 2 قبیلوں کے درمیان میں. لہٰذا فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو کچھ گناہ نہیں ہے دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جاوے، یعنی مہر چھوڑ کر وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر سے یعنی آزاد کرا لے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئے حدیں ہیں، فلا تعتدوها، سو ان سے آگے مت بڑھو، یعنی قصداً ایسے کام نہ کرو، لیکن اگر ہو جائے اور آپس میں دونوں یعنی کا ارادہ ہو اور اس پر متفق ہو جائے کہ چلو ہم اسی طرح ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں تو کر لو. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے، یعنی جو پار کر لے اللہ کی حدوں کو، یعنی اللہ کے حدود ہیں یہ، اور اللہ کے حدودوں کو پار نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ پار کر لے فَأُولَٰئِکَ، تو وہ لوگ ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں. اللہ جن کو ظالم کہے تو پھر وہ کیسے بچ سکتے ہیں اللہ کے قہر سے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ تیسری مرتبہ طلاق دے دیتا ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب حلال نہیں اس کو، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ نکاح نہ کرے کسی خاون سے اس کے سوا. یعنی پھر وہ 3 طلاقیں دے دی تو یہ اب اس سے زیادہ یعنی طلاقیں ختم ہو گئی سلسلہ، لہٰذا یہ اب اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، نکاح جدید سے بھی نہیں حاصل کر سکتا. لہٰذا پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ عورت یا لڑکی کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرے گی، اور پھر جب وہ اس کے ساتھ اپنی خوشی سے نکاح کر لے اور پھر اس کے ساتھ مل لے، یعنی اس کے ساتھ مل کر مجامعت کر لے، مجامعت صحیحہ کر لے، پھر اس کے بعد خوشی سے اس کو چھوڑ دے. پھر اگر کوئی موقع ملے اور اس کو بھی وہ پسند نہیں آئی اور اس نے بھی چھوڑ دیا، پھر وہ دوسرے اپنے پہلے والے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے، اس طرح ڈائریکٹ نہیں آ سکتی. لہٰذا اس کو حلالہ کہتے ہیں. حلالہ قصداً حرام ہے، جو اس شرط پر حلالہ کرے کہ میں یعنی ایک رات اس کے ساتھ مجامعت کر لوں اور پھر اس کو چھوڑوں گا، پہلے سے یہ ارادہ کر دیا ہو، تو یہ حرام ہے شرع میں، لہٰذا اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے یعنی اپنی مرضی سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر ان پہلے والے شوہر اور اس بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے. أَن يَتَرَاجَعَ إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، کہ یہ دونوں باہم دوبارہ مل جائے یا نکاح کر لے اگر یہ گمان میں اللہ کے حدودوں کو قائم رکھ سکیں گے، پھر جھگڑے اور فساد نہیں کریں گے. ان کے دل میں اب صلح آ گئی اور پشیمانی آ گئی، لہٰذا پھر یہ جو ہے نا کریں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے. یعنی اللہ پاک نے یہ حدود بیان فرما دیے کہ بس اس کو اب سمجھے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر پہنچی اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا چھوڑ دو ان کو بری طرح سے.
ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو. ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی. واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کا احسان علیکم جو تم پر کیا ہے. وما انزل علیکم من الکتاب، اور اس کو کہ جو اتاری تم پر کتاب، والحکمت، اور علم کی باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور سنت مبارکہ کی صورت میں ہے. یعظکم بہ، تم کو نصیحت کرتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے ذریعے اور حکمت یعنی احادیث اور سنتوں کے ذریعے. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر پورا کر چکی اپنی عدت کو وہ عورتیں، اور اس میں تم نے مجابہت نہیں کی، یعنی ایک طلاق دیا تھا یا 2 طلاق دیے تھے اور اس میں تم نے یعنی اس مدت میں واپس نہیں کیا، لہذا طلاق واقع ہو گیا اور وہ گھر چلی گئی. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کر لے اپنی انہی خاوندوں سے. اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جب کہ راضی ہو جائے آپس میں موافق دستور کے. جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ یہ شان نزول معقب بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کے واقعہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن کی واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ اس میں مانع ہو گئے تھے، یعنی وہ انکار کر رہے تھے کہ ہم پرانی شوہر سے اس کی دوبارہ نکاح نہیں کرنے دیں گے، اور قسم کھا لیا تھا. جب یہ حکم اللہ پاک کا آ گیا کہ یعنی فلا تعدلوہن، تو اب نہ روکو ان کو اس سے ان ینکحنا کے نکاح کر لے ازواجہن اپنے انہی خاوندوں سے. اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جب کہ راضی ہو جاوے آپس میں موافق دستور کے. ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. یعنی جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ تو اللہ کے حکم کو مانیں گا، اور جو نہیں رکھتا ہو تو پھر تو وہ کیا مانے گا. ذالکم ازکیٰ لکم اطہر، اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی ہے اور بہت پاکیزگی ہے کہ اپنی پرانی شوہروں کے پاس جا رہی ہے. لہٰذا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. لہٰذا ایسے کام کرو کہ جو اللہ چاہتا ہے. اللہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور تمہاری عزتیں چاہتا ہے اور تمہاری عزتوں کو بڑھانا چاہتا ہے اور تمہارے درجات کو دنیا اور آخرت میں بڑھانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہٰذا اللہ پاک جو بات سمجھتے ہیں وہ تم نہیں سمجھتے، تو اس کی مان کر چلو تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.